سیدہ زینب کا جو کردار ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے رسول خدا کی بارگاہ میں ان کے اجڑے ہوئے خانوادے کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جو رسول خدا جناب ام سلمہ کے خواب میں آ کے بتاتے رہے کہ تم سو رہی ہو، میرا گھر اجڑ گیا، اور جو امام حسین کی گردن پہ بھی بوسہ وہ کربلا کا خنجر سوچ کے دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، امت مسلمہ کا پرسہ قبول کیجئے، کیونکہ ایک نسل کا اجڑنا بہت بڑا غم ہے۔ تو تمام مسلمان جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سب آج غمگین ہیں اس لیے کہ ہمارا نبی غمگین ہے۔ اور جو بھی آپ نے بات کی جناب زینب سلام اللہ علیہ، کیا لقب ہے بی بی کا، کیا نام ہے؟ وہ زینب نام کی نہیں ہے، وہ زینب ہیں۔ بے شک انہوں نے اپنے بابا کے مقصد کو، اپنے نانا کے مقصد کو اس طرح پوری کائنات تک پہنچایا کہ وہ جو ایک باطل کا پروگرام تھا نا کہ بیابان میں لے آؤ، ایک بیابان میں لا کر بے وارث بنا کر اس کو وہیں پہ شہید کرو، وہیں دفن کرو، وہیں پامال کرو، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ہوا کیا، اس بیابان میں کیا، کس بیابان میں کیا کر دیا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جب خدا کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو ہزار تدبیریں کر دیتا ہے۔ ابھی بلال بھائی آپ نے بہت پیارا جملہ کہا کہ بھائی کی نہیں، امام کی۔ جناب زینب کوئی خاندانی فارمیلٹی کو نبھانے کے لیے نہیں آئی تھیں، انہیں مقصد پتا تھا۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے حسن و امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب جیسی بہن سے نوازا، جناب ام کلثوم جیسی بہن سے نوازا۔ یہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ خطبوں کے ذریعے زندہ کیا، کربلا میں سب سے پہلے جناب زینب نے ہوم ورک شروع کیا۔ ہوم ورک کہاں سے؟ مدینہ سے۔ یہ جو اتنی ساری خواتین چل پڑیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ خواتین جو ہیں وہ کیا امام حسین کے خطبوں نے تیار کی؟ نہیں، یہ تیار شدہ تھیں۔ یہ وہ خواتین تھیں جن کی مسلسل تربیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کر رہی تھیں۔ بی بی کا جو ایک انداز تربیت تھا نا، وہ غیر مرئی ہاتھوں سے شخصیت بدل دیتی تھی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہم بھی ماں ہیں، ہم بھی بہن ہیں، ہم بھی زوجہ ہیں، ہم بھی بیٹی ہیں، مگر ان تمام رشتوں کو معراج دینے والی خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں، دیکھیے 28 رجب سے ایک قافلہ چلا ہوا 61 ہجری، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 6 مہینے۔ 6 مہینے آپ جتنی مرضی تاریخیں پڑھ لیں، آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جو قافلہ مدینہ سے چلا تو اس کی زبان پہ شکایت آئی۔ بچوں کے ساتھ عورتیں تھیں، آپ کو پتہ عورتیں نازک طبع ہوتی ہیں، مگر جب تربیت کمال ہو جائے نا تو وہی عورتیں اتنی آہنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں کہ ہر بچہ مثل عباس بن جاتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، ہر بچہ مثل اونو محمد بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کربلا میں جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں نا، دیکھیں جنگ تو مرد لڑ رہے تھے، میں نہیں کہوں گی کہ عورتیں بھی لڑ رہی تھیں، جنگ مرد لڑ رہے تھے، مگر ان مردوں کے پیچھے جو آمادگی اور ایک جو رجس خوانی کر کے ایک ماں اپنے بچے کو جب جرار بنا کے نکالتی تھی نا، تو اس ماں کے وہ جملے بچے کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جناب ام فروا کے بیٹے حضرت قاسم تھے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ امام کی شہادت ہو گئی، 2.5 سال کے حضرت قاسم، مگر جب وہ میدان میں اترے تو جب ان پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے امام حسین کے ہوتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا۔ مطلب اتنی کمال بانڈنگ تھی ان کی اپنی ماں سے کہ اماں میں گر گیا، مجھے مدد کے لیے بھیجیے کسی کو۔ تو یہ جو ایک کردار ماؤں کا کربلا میں ہے، اس کو اگر ہم ایک ایک ماں جیسے گلدستہ بنتا ہے تو بہترین پھول چنے جاتے ہیں، خدا نے کربلا میں ماؤں کا جو گلدستہ تیار کیا وہ اتنا حسین تھا کہ جب 72 شہداء کا تذکرہ آیا تو اس کے پیچھے کسی کی ماں کھڑی نظر آئی اور کسی کی بہن کھڑی۔ سبحان اللہ۔ جو مائیں دیکھیے چاہے شہادت ہو خانم، لیکن شہادت حادثے میں ہو جائے تو ایک بات ہے نا، قبول ہو جاتی ہے شہادت، بالکل، لیکن وہ شہادت جس میں ماں اپنے بچے کو خود تیار کرے آمادگی کے ساتھ اور پھر وہ بھیجے اور پھر وہ اس کو تیار کرتے ہوئے سبق سکھائے کہ تمہارا مقصد کیا ہے جانے کا، کمال، یہ کیا کمال ہے اس ماں کا بالکل، جو تیار کر رہی ہے اپنے بچے کو۔